معزز سامعین کرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل کے عنوان سے مفتی ابراہیم صاحب اپنی قیمتی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں حرمت رضاعت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ انسان کا بچہ ہو یا جانور کا ہو۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اور دودھ کی وجہ سے ابتداءً اس بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ ایسا فی زماننا زیادہ پایا جا رہا ہے کہ بچے کی حقیقی ماں کو دودھ نہیں آتا ہے۔ بسا اوقات بیماری یا کسی عذر کی بنیاد پر بچے کی حقیقی ماں اس کو دودھ پلانے سے عاجز ہو جاتی ہے، تو اس زمانے کے اندر تو پاؤڈر کا یا کسی اور چیز کا دودھ بنا کر بچے کو پلایا جاتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر بھی رواج ہے کہ بچے کو دودھ نہ آنے کی بنیاد پر کسی عورت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ عورت اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، یا پھر حوالے بھی نہ کیا جائے، بسا اوقات محبت اور شفقت کے اندر کوئی عورت اس بچے کو لیتی ہے اور اپنے گود میں کھلاتی ہے، سلاتی ہے، تو اچانک بچے کی والدہ وہاں پر موجود نہ ہو اور ظاہری دودھ کا کوئی سبب وہاں پر نہ ہو، اور جو عورت بچے کو لے کر کھیل رہی ہے اس کو دودھ آتا ہو، تو وہ عورت بسا اوقات بچے کے تل ملانے کو دیکھ کر دودھ پلا دیتی ہے۔ تو ایسی عورت کو شرعی اعتبار سے مرضعہ کہتے ہیں، یعنی اس بچے کو دودھ پلانے والی عورت اب یہ اس بچے کے لیے رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ اس عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے یہ بچہ اب اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے، اور دودھ پلانے کی وجہ سے وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ اسی کو حرمت رضاعت کہتے ہیں۔ جب عورت ماں بن گئی تو ایسی صورت میں جس طرح اپنی ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یا اپنی ماں کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہوتی ہیں اس عورت کے ساتھ بھی وہ چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اسی کو حرمت رضاعت کہتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ رضاعت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رضاعت کے لغوی معنی ہیں مس اللبن من الثدی، یعنی پستان سے دودھ چوسنا، اس کو کہتے ہیں رضاعت، اور یہ رضاعت کے لغوی معنی ہیں۔ اور رضاعت کے اصطلاحی معنی اور شرعی اعتبار سے رضاعت کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں فقہاء کرام نے صراحت کی ہے۔ کیا صراحت فرمائی ہے؟ فقہاء کرام نے اس کی صراحت کرتے ہوئے رضاعت کا معنی یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ مس الرضیع اللبن من ثدی الآدمیۃ فی وقت مخصوص، کہ بچے کا
عورت کے پستان سے مخصوص وقت میں دودھ پینا رضاعت کہلاتا ہے۔ مخصوص وقت میں دودھ پینا، اب اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ یہ تو حرمت رضاعت کے اصطلاحی معنی تھے۔ اچھا، اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے یا نہیں، یہ یوں ہی چل پڑا ہے؟ تو آئیے، قرآن کریم کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صراحت کے ساتھ سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے، اور چوتھے پارے کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، یہ کہ عورتیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی تم اب تمہاری ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح ماں حرام ہو گئی ہے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے تمہاری بہن بنی ہیں، یہ سارے کے سارے تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تم اب ان بہنوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، ان سے رشتہ ازدواج قائم نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حرمت رضاعت کو بیان فرما دیا ہے۔ حرمت رضاعت کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، اسی طریقے سے پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے اور بھانجی ہے۔ ان لوگوں سے آدمی جس طرح نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی رضاعت کی وجہ سے آدمی اپنی رضاعی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، رضاعی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، رضاعی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، رضاعی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کی ساری تفصیل ہے۔ تو جو چیزیں نسب کی، جو رشتے نسب کی بنیاد پر حرام ہو جاتے ہیں، وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب رضاعت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اب ایک چیز تو یہ کہ بچے کا دودھ پینا اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے، یا پھر بچے کے منہ میں، حلق میں، یا اس کے ناک کے ذریعے سے کسی عورت کا دودھ پہنچا دیا گیا، تو اس کے ذریعے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر دودھ پہنچایا گیا تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ حرمت رضاعت کا ثبوت ہے۔ اب حرمت رضاعت کا ثبوت حدیث سے بھی ہے یا نہیں؟ حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ حرمت رضاعت کو بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب کی بنیاد پر جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں سے نسب کی بنیاد پر نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح رضاعت کی بنیاد پر بھی ان عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اور یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت سے یا اس کی بیٹیوں سے وغیرہ وغیرہ اور دیگر رشتہ داروں سے جو نسب کے اعتبار سے حرام ہوتے ہیں، اسی قسم کے رشتے سے اس مرد کا یا اس بچے کا جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، اس سے نہیں نکاح نہیں کیا جاتا ہے۔ اب حرمت رضاعت کے لیے کیا کیا چیزیں شرائط ہیں اور کیا کیا اس کے ارکان ہیں، اس سلسلے میں بھی واقفیت کا ہونا ضروری ہے۔ حرمت رضاعت کی بنیادی طور پر 3 شرائط۔
بعض شرطیں مرضع یعنی دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اور بعض شرطیں دودھ پینے والے بچے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اور بعض شرطیں دودھ کے متعلق ہیں، جو دودھ پیتا ہے بچہ اس دودھ کے متعلق ہیں کہ کن کن اوقات میں کس بچے کے پینے کی وجہ سے حرمت رضاعت کا ثبوت ہوتا ہے۔ مرضعہ کے لیے شرط یہ ہے، یعنی اس عورت کا رضاعی ماں بننے کے لیے شرط یہ بات ہے کہ وہ عورت اولاد پیدا کرنے کی عمر میں ہو، یعنی اس عورت کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی بالغ عورت ہو۔ اگر عورت بالغ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس سے حرمت رضاعت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی عورت 9 سال سے چھوٹی ہے، بچی ہے، ابھی 9 سال کی بھی عمر کو نہیں پہنچی، تو ایسی صورت میں اگر اس کو دودھ اتر آیا اور وہ دودھ پلا رہی ہے کسی کو، تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 9 سال سے زیادہ کی ہے اور اس کو دودھ اتر آیا، وہ دودھ پلا رہی ہے کسی کو، تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 سال کے بعد عموماً لڑکی بسا اوقات بالغ ہو جاتی ہے، لہٰذا بالغ عورتوں میں اس لڑکی کا شمار کرتے ہوئے اس کو رضاعی ماں کہا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت اتنی بوڑھی ہو چکی جو سن ایاس کو پہنچ چکی، اب اس عورت کو حیض نہیں آتا، اور نہ وہ عورت اتنی بوڑھی ہے کہ اب بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے، اتنی بوڑھی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا اس بوڑھی عورت کو اگر دودھ اتر آئے اور وہ کسی بچے کو پلا دے تو کیا ایسی صورت میں بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہیں سے، اگر کوئی عورت مر جائے، مردہ عورت ہے، اگر کوئی اس کا دودھ پی لے تو کیا اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے صراحت فرمائی ہے، اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس عورت کے پستان کو منہ لگا کر کسی بچے نے دودھ پی لیا، تو ایسی صورت میں اس عورت سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اب اس عورت کے اولاد اور اس عورت کے ماں باپ اس لڑکے کے اوپر حرام ہو جائیں گے، یہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اچھا، عورت کے براہ راست اس لڑکے نے دودھ نہیں پیا، بلکہ عورت سے دودھ نکال کر اس بچے کو پلا دیا گیا، شیشی میں ڈال کر، یا اس کے حلق میں ٹپکا دیا گیا، یا ناک وغیرہ سے چڑھا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ایسی صورت میں بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ فقہاء کرام نے صراحت فرمائی ہے کہ ایسی صورت میں بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ مردہ عورت کا یہاں پر اس کے مردہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، حرمت کے اوپر اس مردگی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب اس عورت کی لڑکیوں سے یہ دودھ پینے والا بچہ نکاح وغیرہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت اب شرعی اعتبار سے اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے، اس نے اس کا دودھ پیا ہے، اور اس کی بیٹیاں اس کے لیے بہن بن چکی ہیں، یا اگر کسی بچی نے اس مردہ عورت کا دودھ پیا ہے تو اس مردہ عورت کے لڑکے اس کے بھائی بن چکے ہیں۔ اب یہ بچی ان لڑکوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرعی اعتبار سے رضاعی بھائی بہن بن چکے ہیں۔ اب اور ایک چیز، دودھ کے سلسلے میں کیا کیا شرطیں ہیں؟ دودھ کے سلسلے میں یعنی دودھ کیسا ہونا چاہیے، کس بنیاد پر اور کس طرح کا دودھ پینے کی بنیاد پر حرمت رضاعت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے لبن سے متعلق چند شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دودھ بالکل سیال ہو،
دودھ بالکل سیال ہو، بہنے والا ہو، جس طرح عام دودھ ہوتا ہے بہنے والا، اسی طرح یہ دودھ ہو۔ اس طرح سیال یہ دودھ ہونا چاہیے کہ اگر کہا جائے کہ بچے نے دودھ پیا تو ایسی صورت میں یہ بات ثابت آ جائے کہ ہاں اس بچے نے دودھ پیا ہے، پینے کا ثبوت وہاں پر ہو جائے۔ اور اگر دودھ اتنا گاڑھا ہو گیا، جیسے پنیر بن گیا، دہی بن گیا، یا ماوا بن گیا، جیسا کہ قلاقند وغیرہ، کھووا وغیرہ، ایسا اتنا گھٹ دودھ ہو گیا جس پر پینے کا نہیں بلکہ کھانے کا اطلاق ہوتا ہو۔ جیسے پنیر کو پینا نہیں کہتے، جیسے کوئی یہ نہیں کہتا میں پنیر پی کے آ رہا ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں پنیر کھا کے آ رہا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں کھووا پی کے آ رہا ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے میں کھووا کھا کے آ رہا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں دہی پی رہا ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں دہی کھا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے اتنا سیال دودھ ہونا چاہیے، اتنا پتلا دودھ ہونا چاہیے جس کے اوپر پینے کا اطلاق ہو سکے۔ اور اگر اتنا گاڑھا دودھ ہو گیا، جیسا پنیر ہو گیا، دہی ہو گیا، یا کھووا وغیرہ بن گیا، تو ایسی صورت میں اگر اس عورت کا دودھ استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ دوسری شرط، لبن سے متعلق دوسری شرط یہ ہے کہ دودھ بچے کے پیٹ میں عورت کے پستان کے واسطے سے، عورت کے پستان کے واسطے سے بچے کے پیٹ میں گیا ہو، یعنی عورت نے اپنی چھاتی سے اس کو دودھ پلایا ہو اور اس لڑکے نے براہ راست اپنے ہونٹوں کے ذریعے اس عورت سے دودھ پیا ہو، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ کہ دودھ عورت سے نکال کر بچے کے حلق میں ٹپکا دیا گیا ہو، یا بوتل وغیرہ میں نکال کر اس بچے کو پلا دیا گیا، جس ٹپکانے کو شریعت کے الفاظ میں وجور کہتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ یا ناک وغیرہ میں بچے کے ڈال دیا گیا اس دودھ کو تاکہ وہ بھی پہنچ جائے حلق میں، اس کو سعود کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، عورت کا دودھ بچے کے حلق میں گیا ان تین راستوں سے، یا تو بچے نے اپنے ہونٹوں سے براہ راست پیا، دوسرا یہ کہ اس کے حلق میں ٹپکا دیا گیا، تیسرا یہ کہ ناک وغیرہ سے پہنچایا گیا۔ ان تین صورتوں میں حرمت رضاعت کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ ان تین کے علاوہ کوئی اور تیسری شکل پائی جائے تو ایسی صورت میں، چوتھی شکل پائی جائے تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس وقت ایک رواج یہ ہے کہ پیچھے کے راستے سے دوا پہنچائی جاتی ہے، بسا اوقات جو بالراست معدے تک آدمی کے پہنچ جاتی ہے، اگر اس طرح دودھ پہنچایا جائے تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ تیسری شرط دودھ سے متعلق یہ ہے کہ دودھ بچے کے پیٹ میں مدت رضاعت کے اندر پہنچا ہو، یعنی جو مدت رضاعت ہے 2 سال 2.5 سال، یہ جو مدت رضاعت ہے، اس مدت رضاعت کے اندر بچے کو دودھ پلایا جائے، بچے کے پیٹ میں جب دودھ پہنچے وہ اتنی عمر کا ہو، تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لبن سے متعلق چوتھی شرط یہ ہے کہ دودھ کا پیٹ میں پہنچنا یقینی ہو، دودھ کا پیٹ میں پہنچنا یقینی ہو۔ اگر عورت کو اس بات کا یقین ہے کہ بچے نے دودھ پیا ہے اور میرا دودھ اس کے حلق میں اتر کر پیٹ میں پہنچ چکا ہے، اتنا یقین ہے، تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت کا ثبوت ہوگا۔ اور عورت نے اپنی پستان کو بچے کے منہ میں دے دیا اور امکان عورت کو ایسا ہے کہ بچے نے دودھ شاید نہیں پیا ہوگا اور میرا دودھ اس کے حلق میں نہیں اترا ہوگا، تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ شک کی بنیاد پر یا محض سوچ لینے کی بنیاد پر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ کہ
بعض عورتیں صرف یہ کہہ دیتی ہیں کہ بچے کے صرف پستان منہ میں لے لینے کی وجہ سے حرمت رضاعت کا ثبوت ہو جاتا ہے. بات ایسی نہیں ہے، بلکہ دودھ کا پینا یقینی ہو، اور اگر بچے نے دودھ نہیں پیا ہے تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. چاہے ایک گھونٹ اگر بچے نے دودھ پیا لیا ہو تو بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی، حرمت رضاعت ثابت ہوگی. کم زیادہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ پینے کا اعتبار کیا جائے گا. اچھا، یہاں پر اور ایک مسئلہ کہ بچے کو دودھ پلانا تھا، دودھ پلانے کے لیے ایک عورت کے بجائے 2 عورتیں آ گئیں، یا دونوں عورتوں نے بچے کو دودھ پلایا، اس عورت نے بھی بچے کو دودھ پلایا، اس عورت نے بھی بچے کو دودھ پلایا، اور امکان اس بات کا قوی ہے لڑکے نے دونوں عورتوں کا دودھ پیا ہوگا، لڑکے نے دونوں عورتوں کا دودھ پیا ہے. تو ایسی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرمت ثابت ہو جائے گی. اگر دونوں عورتوں نے دودھ پلایا تو فرماتے ہیں کہ جس کا دودھ زیادہ ہو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً دونوں عورتوں سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہی قول صحیح ہے اور اقرب الی الاحتیاط بھی ہے کہ دونوں عورتوں نے دودھ پلایا ہے. بہتر یہی ہے کہ دونوں عورتوں سے حرمت رضاعت کو ثابت کر دیا جائے، اور دونوں عورتوں کا دودھ برابر ہے تو بالاتفاق اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. دونوں عورتوں نے برابر دودھ پلایا تو اسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. ہاں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ احتیاط تو دونوں عورتوں سے کرانا چاہیے کہ دونوں عورتوں سے چونکہ اس بچے نے دودھ پیا ہے، چاہے تھوڑا پیا ہو یا کسی سے زیادہ پیا ہو، بہرحال دودھ تو پیا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ ان دونوں عورتوں سے بچے کو دور رکھا جائے. یعنی دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت سے یا اس عورت کی لڑکی وغیرہ سے یہ لڑکا نکاح نہ کرے. بہت احتیاط اس سلسلے میں برتنے کی ضرورت ہے، ورنہ معمولی سی غفلت حلت اور حرمت کے مسائل کی دہلیز تک پہنچ سکتی ہے. اسی لیے بھائیوں اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اور بھی حرمت رضاعت کے متعلق چند مسائل ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.